أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اور اگر وہ دونوں یعنی والدین تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ یہاں اللہ کا یہ فرمان کہ ان جاہداک، یعنی اگر وہ دونوں یعنی تمہارے ماں باپ تجھ پر کوشش کریں، اس کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، یعنی دلیل اور علم کی روشنی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے تو بے علمی سے کہے گا۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانے کی بات کرتا ہے تو وہ لا علمی، جہالت اور بے بنیاد بات کرتا ہے۔ البتہ اگر ماں باپ بھی جو سب سے قریبی انسان کے محسن اور رشتہ دار اور انہی سے ظاہری وجود اولاد کو ملتا ہے، وہ بھی اگر تم سے یہ کہیں کہ تم شرک کرو تو اس بارے میں ان کا کہنا نہ مان، کیونکہ والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت اگرچہ ضروری ہے، لیکن اگر والدین شرک یا گناہ کا حکم دیں یا اس کی تلقین کریں تو ان کی فرمانبرداری اور اطاعت نہ کر، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ البتہ دنیا میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان، نیکی اور تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن دین میں ان کی پیروی اس بارے میں نہ کرے جبکہ وہ غلط باتوں کا حکم دیں، بلکہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنا چاہیے۔ پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں تمہارے ایمان کی جزا دوں گا اور تمہارے والدین کو ان کے کفر کی سزا دوں گا۔ یہ تفصیلات المدارک میں الخازن میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں جو حضرت سعد ابن وقاص اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں اور مفسرین اس آیت کا شان نزول قرار دیتے ہیں، شان نزول کے سلسلے میں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور آیت نازل ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آیت رہتی دنیا تک کے لیے جب بھی ویسا حکم، ویسے واقعات، ویسی تفصیلات پیش آئیں گی تو رہتی دنیا تک کے لیے وہ آیت ہے
اور اس کا حکم جب اس کی ضرورت اور اس کا مصداق ہو تو وہ حکم لاگو ہوگا۔ بہرحال سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری ماں نے کہا، اے سعد، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا نیا دین اختیار کر لیا؟ تجھے یہ دین چھوڑنا ہوگا، یا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور یہی میری وجہ سے تمہیں آر دلائی جائے گی، اور تجھے یوں خطاب کیا جائے گا کہ اے اپنی ماں کے قاتل۔ یہ سن کر میں نے کہا، اے میری ماں، ایسا نہ کر، میں کسی بھی وجہ سے یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دن بغیر کچھ کھائے پیے رہی۔ اس نے صبح کو بڑی مشقت میں مبتلا کر دیا، اور وہ خود مبتلا تھی۔ پھر وہ ایک دن اور رات مزید اسی طرح رہیں تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا تو کہا، اے ماں، اللہ کی قسم، تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے تیری سب جانیں نکل جائیں، تب بھی میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ تیرے لیے اپنا دین چھوڑوں۔ اگر تو چاہے تو کھا، ورنہ مت کھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا تو اس نے کھانا کھا لیا، تو گویا اس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور یہ تفاصیل ابن عساکر نے نقل کی ہے۔ اسی طرح یہ مختلف احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یعنی میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کی راہ پر چل۔ اس سے مراد کے دین میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے راستے پر چل۔ اسی راہ کو جو ہے صحیح راہ اور صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور یہ قول بھی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے اور کہا، اے ابوبکر، کیا تم نے اس مرد کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یعنی اشارہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو ابوبکر نے فرمایا، جی ہاں، میں ایمان لے آیا ہوں اور صدق دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ تفصیلات تفسیر خازن سورہ لقمان کے اس آیت کے تحت درج ہے۔ اس کے ساتھ تیسری بات جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں۔ تو والدین کی خدمت اگرچہ عظیم ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کیا جائے گا اور اس کی اطاعت کی جائے گی۔ لہذا اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کا حکم دیں تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی فرض چیز کو چھوڑنے کا کہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزیں، تو حج اور زکوٰۃ، تو یہ بھی ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو والدین سے متعلق اسلام کی تعلیمات شاندار، پائیدار اور امن عالم کی علمبردار ہیں۔ دین اسلام میں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے، اور اس سے متعلق مسلمانوں کو خصوصی احکامات دیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور نازیبا باتوں پر برداشت کرنا اور برداشت کرنے کا مظاہرہ کرنا، ان پر احسان کرنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ دین اسلام ہی کا عظیم کارنامہ ہے، جس نے والدین کے ماں باپ ہونے کے حق کو پورا کرنے کا حکم دیا اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ آج ہم اپنے زمانے میں متعلق اولاد کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج نازوں میں پلے ہوئے بچے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے اور انہیں سنبھالنے کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں پرانے بوڑھوں کے گھر میں لے جا کر تنہا، لاوارث، بے یارو، مددگار، صرف
اپنے پیسوں کے بلبوتے پہ انہیں بل ادا کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، نہ ان سے وہاں کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ حد ہے گویا مغربی طرز فکر اور وہاں کی طرز معاشرت کے جو رفتہ رفتہ لوگوں کے اندر سرایت کر جا رہا ہے۔ والدین کو مصیبت سمجھتے ہیں، اچھا کھانا کھلانے، اچھی رہائش دینے، ان کے آرام و سکون کا خیال کرنے کو تیار نہیں، اور ظاہر ہے کہ مختلف ممالک میں اولاد کی اس روش کو دیکھ کر وہاں کے حکمرانوں نے آپ کے بوڑھے والدین کو کچھ سہارا دینے کے لیے اولڈ ہاؤس قائم کیے ہیں، اور اس اولڈ ہاؤس کا تصور اسی بنیاد پر ہے کہ والدین اور اس کے بعد اولاد، اور اولاد اپنی بیویوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا اپنے ننھے بچوں کو ان بوڑھے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ان کی دانش میں تکلیفوں سے باز آنے کے لیے اور خود آزاد رہنے کے لیے اولڈ ہاؤس کا تصور قائم ہو گیا، اور وہ اب وہاں لے جا کر زندگی کے بقیہ دن وہاں کچھ چین سے گزار سکے۔ ایسے والدین کے حسرت و یاس کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ان حالات کے تناظر میں والدین سے متعلق دی ہوئی اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام میں والدین کو جو حقوق دیے گئے ہیں اور ان کے حقوق پورا کرنے کے جو احکام دیے گئے ہیں، ان کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی، اور کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ سارے مذاہب اسلام کے علاوہ باطل ہیں، گمراہی پہ مبنی ہیں۔ ہمیشہ اول دن سے اسلام رہا ہے اور آخر دن تک اسلام دین برحق کے طور پہ دنیا کو روشنی اور صراط مستقیم دکھاتا رہے گا۔ اسی کے سائے میں آ کر پناہ مل سکتی ہے، اس میں سارے احکام موجود ہے، اس لیے اس کا لحاظ، اس کا پاس، اس کا پیغام کو عام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہے گویا اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور اس سلسلے میں مطلب، اور آپ کے سامنے جو ملا جیون نے یہاں پہ تفصیلات نقل کی ہیں وہ جو ہے آپ کے سامنے ہیں، ان کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر مزید ان تفصیلات کو سمجھیں، تو گویا والدین کے حقوق کا اور والدین کی کن چیزوں میں اطاعت کی جائے گی اور کن چیزوں میں اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے گا، کیا سلوک کیا جائے گا، یہ ساری تفصیلات ان آیات میں اس آیت میں اور دیگر اسلام کے جو احکام اس کے تحت ہیں اس میں واضح طور پہ بیان کی گئی ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جی، آواز پہنچ رہی ہے؟